کون ہے؟ ہدایت کے راستے پہ کون ہے؟ فرمایا الذی یتبع الہدی، اللہ کہتے ہیں جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے یہ ہدایت یافتہ انسان ہے۔ اب ہدایت کیا ہے؟ قرآن بھی ہدایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہدایت ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، حدیث ہم پڑھتے نہیں، تو پھر ہدایت کے راستے پہ ہم کیسے چلیں گے؟ ہدایت سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دکھاتا ہے۔ اب قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں تو سیدھا راستہ ہمیں کیسے نظر آئے گا؟ آج ہر انسان کی زبان پر شکوہ ہے، بہت سے شکوے ہیں، بے شمار شکوے ہیں۔ کیا کریں، لٹ گئے، غریب ہو گئے، مر گئے، کچھ بنتا نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، جتنا کماتے ہیں لگ جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا ہو کیا رہا ہے، کچھ زندگی سے اداس بیٹھے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کاش کہ مر جائیں، اس جینے سے تو یہی بہتر ہے۔ اداسیاں، مایوسیاں، حالانکہ رب کا قرآن کہتا ہے مایوسی کفر ہے، اور آج ہم اپنے گھروں میں مایوسیوں کے ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں۔ ہم نے مایوسیوں کو جگہ دی ہے، اداسیوں کو جگہ دی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل اداس ہے تو قرآن پڑھ، دل اداس ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ، تجھے ہدایت کا راستہ ملے گا۔ دل اداس ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، اللہ کا قرآن پڑھ، تیری روزی میں برکت کا راستہ تجھے نظر آئے گا۔ تیرے بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، قرآن پڑھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ، تجھے ہدایت کا راستہ ملے گا، تجھے بچوں کے رشتوں کے معاملات میں صحیح راستہ نظر آئے گا۔ ارے دنیا میں کسی بھی معاملے میں پریشانی ہے، اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کر، نبی کے فرمان کی طرف رجوع کر، تجھے راستہ مل جائے گا۔ آج ہم راستے سے دور کیوں ہیں؟ ہم نے راستے پہ چلنا شروع ہی نہیں کیا تو منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ مسائل بے شمار ہیں، مسائل کے انبار ہیں، لیکن ان کا حل ہمیں نہیں ملتا۔ ہر انسان شکوے کرتا ہے، مسائل بے شمار ہیں، لیکن ہمارے پاس حل نہیں ہے۔ کیوں حل نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور جو قومیں قرآن کو چھوڑ دیتی ہیں وہ کبھی بلندیوں کو نہیں چھوتی، بلندیاں ان کا مقدر نصیب نہیں بنتی۔ اگر ہمیں اپنے مسائل کو حل کروانا ہے تو ہمیں قرآن کو پڑھنا ہوگا، ہمیں رسول اللہ کے فرمان کو پڑھنا ہوگا۔ قاری صاحب موجود ہیں مسجد کے اندر، ترجمے کی کلاس ہونی چاہیے، سب کو قرآن پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ ابھی اگلا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا، اس کا تعلق اسی بات کے ساتھ ہے کہ علم سیکھنے کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کوئی عمر علم سیکھنے کی کوئی قید نہیں ہے کہ 20 سال سے زیادہ عمر والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ سے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ ای عبادک احکم، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ انصاف پسند کون ہے؟ انصاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، میرے بندوں میں سب سے زیادہ انصاف پسند وہ ہے جو لوگوں کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آتا ہے، بنو مخزوم قبیلے کی عورت کی چوری کا کیس ہے۔ صحابہ اکٹھے ہو کے مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس جایا جائے، ان سے گزارش کی جائے کہ سزا میں تھوڑی تخفیف ہو جائے۔ حضرت اسامہ بن زید سے بات کی، مشورہ کیا، ان سے کہا
کہ آپ اللہ کے رسول کے قریبی ہیں، آپ رسول اللہ سے بات کیجئے۔ حضرت اسامہ بن زید اللہ کے رسول کے پاس آئے بات کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسامہ بن زید آئے ہیں اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا، آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، قیامت کی دیواروں تک وہ جملہ رہے گا اور انصاف کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل رہے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدها سرقت لقطعت یدها، فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ کتنی بڑی دلیل ہے، کتنا بڑا انصاف ہے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ رہنمائی ہے۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، تو پھر یہ کیا بات ہے؟ میں ناانصافی نہیں کر سکتا، محمد ناانصافی کے لیے نہیں آئے۔ فرمایا جو فیصلہ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ ہے انصاف پسند انسان، یہ ہے انصاف کرنے والا۔ اور ہمارے ہاں تو انصاف بکتا ہے، پیسوں پہ بکتا ہے، ٹکوں پہ بکتا ہے انصاف۔ آج کسی کو پیسے دو اور انصاف خرید لو، ججز بکتے ہیں، وکیل بکتے ہیں، انصاف بکتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کہتا ہے وہی قاتل، وہی منصف، عدالت اس کی، وہی شاہد، وہی قاتل، وہی منصف، عدالت اس کی، وہی شاہد۔ بہت سے فیصلوں میں اب طرفداری بھی ہوتی ہے۔ آج ہماری عدالتوں کا یہی حال ہے، طرفداری ہوتی ہے، پیسے دو انصاف خریدو۔ ہمیں انصاف کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں انصاف کرنا چاہیے، گھروں میں انصاف کرنا چاہیے، اپنے آپ سے انصاف کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے آپ سے بھی انصاف نہیں کرتے۔ میں اپنی بات کو اختتام کرنے لگا ہوں۔ ہمیں اپنے آپ سے بھی انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ نے زندگی دی ہے ہمیں، زندگی گزر رہی ہے، زندگی کے ایام تیزی سے بسر ہو رہے ہیں، ہمیں تو اب تک پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتا ہم نے کرنا کیا ہے۔ علم دنیا کا، فنون دنیا کے ہم نے سیکھ لیے، نہیں سیکھا تو قرآن کا علم نہیں سیکھا، حدیث کا علم نہیں سیکھا۔ آپ دنیا کا علم سیکھیں، 5 سال بعد اسی طالب علم کو وہی پرچہ آپ تھما دیں جو اس نے 5 سال پہلے حل کیا تھا، وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ اور اگر ایک قرآن کا حافظ 10 سال بعد بھی اس سے وہی سوال پوچھو گے جو 10 سال پہلے پوچھے تھے، تو وہ آپ کو سنا دے گا، بتا دے گا۔ یہ ہے علم۔ اپنے آپ کو پہچانو۔ یہ زندگی اللہ نے جو آپ کو دی ہے یہ ایک نعمت ہے، اس کو یوں ہی ضائع مت کرو۔ اس کا کسی کو علم نہیں ہے کب کس مقام پہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ رات کو سوتے ہوئے اپنی چارپائی پہ جب لیٹ جاؤ تو اپنے سارے دن کا محاسبہ کر کے سویا کرو کہ آج میں نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کمائی ہیں۔ جب انسان یہ محاسبہ کر کے سوئے گا تو پھر میرا نہیں خیال کہ انسان کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ٹوٹل یہ 7 سوالات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیے تھے، باقی 4 سوال کا تذکرہ پھر کبھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔